روحان جبیل، سید روحان جبیل، وہ خانم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی آواز کافی رعب دار تھی۔ میم، یہ آج کلاس میں ایک لڑکی نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ جب روحان نے گھور کر اسے دیکھا، اس کی زبان کو وہیں بریک لگ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ بیٹھ جائیں، آپ کا لیکچر شروع کرتے ہیں، خانم نے سرسری سے انداز میں کہنے کے بعد کتاب اٹھائی، جبکہ روحان کی سرد نگاہیں اب بھی اسی پر جمی تھی۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ اسے کسی نے کھڑے ہونے اور بیٹھنے کا حکم دیا تھا۔ وہ اپنی جگہ کھڑا رہا۔ جب خانم نے اسے ایسے ہی کھڑے دیکھا تو اس کے چہرے پر الجھن ابھری۔ اور آپ کا تعارف مس؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ خانم نام ہے میرا، اور میرا تعارف اتنا اہم نہیں ہے، آپ بیٹھ جائیں۔ وہ مسکرائی تھی۔ روحان کو تھوڑا سا تعجب ہوا تھا، یا وہ اسے واقعی ہی نہیں جانتی تھی، یا پھر جان بوجھ کر انجان بن رہی تھی۔ پتہ ہے مہرو، آج کلاس میں ایک نیا لڑکا آیا ہے، مطلب ہے تو پرانا ہی، لیکن پچھلے دنوں وہ غیر حاضر رہا تھا، اس لیے آج ہی ملا۔ پھر مہرو نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ عجیب انسان ہے، ایک تو اتنا بڑا ہو کر FSC میں ہی ہے، اور اوپر سے پورے لیکچر وہ باہر دیکھتا رہا۔ لڑکے جلدی بڑے ہو جاتے ہیں ہانی، اور شاید اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو۔ مہرو کی بات پر خانم نے اثبات میں سر ہلایا تھا۔ انسانی جسم کو پگھلا دینے والی گرمی پڑ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے آگ برس رہی ہو۔ پیاس سے اس کا گلا خشک ہو چکا تھا۔ دور اسے ایک دریا نظر آیا تھا۔ وہ جلتی تپتی زمین پر ننگے پاؤں چلتی اس دریا کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پاؤں میں آبلے پڑ گئے تھے، لیکن پیاس کی شدت اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ دریا کے پاس پہنچی تھی، ہوا میں گرمی کی شدت مزید بڑھ گئی تھی۔ دریا پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ دریا میں پانی کی جگہ لاوا بہہ رہا تھا۔ وہ ڈر کر ایک قدم پیچھے ہوئی تھی جب کسی نے اسے پیچھے سے دھکا دیا تھا، اور وہ آگ کے ابلتے دریا میں جا گری تھی۔ آگ نے جسم کو جلا دیا تو وہ چیخ مار کر اٹھ بیٹھی تھی۔ چہرہ پسینے سے تربتر تھا۔ موٹی رضائی میں اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ کیا ہوا ہانی، تم ٹھیک ہو؟ چیخ کی آواز سن کر آسیہ بیگم اٹھ گئی تھی۔ اماں، وہ الفاظ اس کے گلے میں دم توڑ گئے تھے۔ کمرے میں پھیلی زیرو بلب کی روشنی میں اس کے چہرے پر پھیلا خوف اس کی ماں آسانی سے دیکھ سکتی تھی۔ کیا ہوا؟ کوئی برا خواب دیکھا کیا؟ آسیہ بیگم نے پوچھا۔ پانی خشک ہوتے حلق کے ساتھ وہ مشکل بول پائی تھی۔ کچھ سیکنڈز بعد ہی پانی کا گلاس آسیہ بیگم نے اس کے ہاتھ پکڑایا تھا، جو وہ ایک ہی سانس میں پی گئی تھی۔ کتنی بار کہا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر سویا کرو۔ کام اور مصروفیت اپنی جگہ، لیکن نماز چھوڑنا کہاں کی دانشمندی ہے۔ آسیہ بیگم نے آیت الکرسی پڑھ کر اس پر پھونکنے کے بعد کہا۔ وہ آج کافی تھک گئی تھی۔ کالج، اکیڈمی اور پھر اپنی اسائنمنٹ بنانے کے بعد اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر عشاء کی نماز پڑھے۔ شیطان نے غلبہ پایا تو وہ بنا نماز پڑھے ہی سو گئی تھی۔ اب ڈر کر اٹھی تھی۔ کتنی ہی دیر لگی تھی اس کی تیز چلتی دھڑکنوں کو نارمل ہونے میں۔ اللہ مجھے معاف کر دیں، آئندہ نہیں چھوڑوں گی نماز۔ اس کی آنکھ سے آنسو نکل آیا تھا۔ خواب نے بری طرح اسے ڈرا دیا تھا۔ شیطان نے بہکا دیا ہے، اور کچھ بھی نہیں، سوچو مت اور سو جاؤ، اماں نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جاگتی رہی تھی۔ سردیوں کی راتیں ویسے بھی لمبی ہوتی ہیں۔ پورے 1 گھنٹے بعد اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا خواب اس کی زندگی پر کیا اثر پڑنے والا ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ لڑکی اسے لگاتار میسیجز کر رہی تھی۔ شام اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی منتیں کرنے کی وجہ سے
آج وہ اسے جواب دے رہا تھا۔ جی بولیں، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا گیا تھا، جبکہ ماہی تو خوشی کے مارے بے ہوش ہونے والی ہو گئی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ اسکرین پر اس کے بھیجے گئے پیغام کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، جبکہ دوسری جانب وہ بیزار سے جواب کا منتظر تھا، کیونکہ ماہین ہمدان میسج سین کرنے کے بعد گنگ بیٹھی تھی۔ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتی ہوں۔ اتنی ہی دیر بعد کانپتی انگلیوں سے اس نے ٹائپ کیا تھا، کوئی چاہت، کوئی مسرت درکار نہیں مجھے، تیرے بعد کوئی محبت نہیں درکار مجھے، اے نئے شخص میں بھلا تیرے کس کام آؤں گا، اداسی کر چکی ہے اب تو مکمل برباد مجھے، ہوا کرتا تھا کبھی میں بھی کسی آنکھ کا تارا، اب تو اس شخص کا چہرہ بھی نہیں یاد مجھے، اس کے ہاتھ میں ہی تھا مجھے اچھا کرنا، کہاں کر سکتی ہیں یہ بہاریں اب آباد مجھے، زیب حوصلہ دینے والے یہ کہاں جانتے ہیں، کتنا دکھ دیتا ہے یہ میرا دل ناشاد مجھے، معذرت محترمہ، میں عورتوں سے دوستی نہیں کرتا۔ ماہی کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ لیکن کیوں؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ کیونکہ مجھے یہ زیب نہیں دیتا۔ ماہی نے دیکھا تھا اس کی فرینڈ لسٹ میں کوئی لڑکی بھی ایڈ نہیں تھی۔ لیکن میں آپ کو جانتی ہوں، آپ کو یاد ہوگا ہم ملے تھے پیرس میں، ایفل ٹاور کے پاس۔ وہ اسے کچھ یاد دلانا چاہتی تھی۔ نہیں، مجھے کچھ یاد نہیں، اور اب آپ مجھے ڈسٹرب مت کیجیے گا، خدا حافظ۔ وہ اپنی بات کر کے اس کی سنے بنا آف لائن جا چکا تھا، جبکہ ماہی ایک گہرا سانس لے کر رہ چکی تھی۔ وہ بات سننا بھی گوارا نہیں کر رہا تھا جس کے لیے وہ ماری ماری پھر رہی تھی۔ اس دن روحان کلاس میں دیر سے آیا تھا، سیاہ رنگ کا اپر پہنے، جس کے ہوڈ نے اس کا آدھا چہرہ چھپا دیا تھا۔ وہ بنا اجازت لیے اندر آیا اور اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تھا۔ بیٹھتے ہی اس نے چہرے کھڑکی کی طرف موڑ لیا تھا۔ روزانہ کی طرح وہ لیکچر پر دھیان بالکل بھی نہیں دیتا تھا۔ خانم کو وہ پہلے دن سے ہی کسی امیر باپ کا بگڑا ہوا لاڈلا لگا تھا۔ آپ لیکچر پر توجہ کیوں نہیں دیتے روحان؟ تنگ آ کر وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ روحان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں ہمیشہ کتنا سرد مہری تھی۔ کیونکہ آپ نے فارمولہ غلط لکھا ہے مس۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھال کر بولا تھا۔ خانم نے گڑبڑا کر بورڈ کو دیکھا تھا۔ واقعی اس کا فارمولہ غلط تھا۔ پوری کلاس نے اسے توجہ سے سن رہی تھی، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا، اور وہ جس نے ایک نظر بھی نہیں دیکھا تھا وہ کیسے جان گیا تھا؟ معذرت، خانم نے فارمولہ دوبارہ لکھا تھا۔ ویسے مس آپ کی عمر کیا ہے؟ روحان کی طرف سے پہلا سوال آیا۔ 19 سال اور کچھ ماہ، وہ سچ بول گئی تھی۔ میٹرک کب کیا تھا آپ نے؟ دوسرا سوال۔ تقریباً 4 سال پہلے، وہ ناسمجھی سے جواب دے رہی تھی۔ خانم نے محسوس کیا تھا اس کی آنکھوں میں مقناطیسی کشش تھی جو اسے جواب دینے پر مجبور کر رہی تھی۔ تو پھر آپ نے ماسٹر کیسے کر لیا مس؟ اس کے سوال پر خانم گڑبڑا گئی تھی۔ میم، سمیہ کا بولا گیا جھوٹ اسے بری طرح پھنسا گیا تھا۔ پوری کلاس میں سرگوشیاں شروع ہو گئی تھی۔ اب وہ لوگ جنہیں خود کچھ نہیں آتا وہ ہمیں پڑھائیں گے۔ ہتک آمیز لہجہ تھا۔ خانم کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ اسے اسی وقت بہت برا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے جھوٹ نہیں بولا تھا، لیکن الزام اسی پر آیا تھا۔ وہ پوری محنت سے لیکچر تیار کر کے آتی تھی، آج جانے کیسے فارمولہ غلط ہو گیا تھا، اور آج ہی روحان جبیل عرف آر جے اسے پکڑ چکا تھا۔ یہاں سے کل شروع کریں گے۔ وہ بیگ اٹھا کر کلاس سے باہر نکل آئی تھی۔ کلاس کا وقت ویسے بھی ختم ہو چکا تھا، 1-2 منٹ باقی تھی۔ اسے محسوس نہیں ہوا کب اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وقت نے اسے بہت حساس بنا دیا تھا، اور آر جے کی بات اس کے دل پر لگی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی گیٹ کی طرف جا رہی تھی۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے گال پر پھسلا تھا، جسے اس نے ہتھیلی سے رگڑ کر جلدی سے صاف کیا تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ یہ روحان جبیل کی وجہ سے خانم کی آنکھ میں پہلا آنسو آیا تھا۔ جانے قدرت نے آگے کیا لکھا تھا۔
وہ اپنے کپڑے بیگ میں رکھ رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ ارے بی جان، آپ اندر آئے، وہاں کیوں کھڑی ہیں؟ حشام نے بی جان کو دروازے میں کھڑا دیکھا تو وہ احترام کے باعث انہی کی طرف بڑھا، ہاتھ پکڑ بیڈ پر لا کر بٹھایا۔ ہو گئی تیاری؟ بی جان نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی بی جان، بس مکمل ہو گئی ہے۔ وہ مسکرایا تھا۔ تم بھی چلے جاؤ گے، گھر ایک بار پھر خالی ہو جائے گا۔ مدیحہ بھی 2-3 ماہ بعد چکر لگاتی ہے، اور روحان تو آتا ہی اپنی مرضی سے ہے۔ میں ترس جاتی ہوں تم لوگوں کا چہرہ دیکھنے کے لیے۔ بی جان افسردہ تھی۔ ارے آپ اداس نہ ہوں میری پیاری ماں جان، میں روزانہ آپ کو فون کیا کروں گا، اور آرجے سے بھی کہوں گا کہ جلدی جلدی چکر لگایا کرے۔ وہ محبت سے بی جان کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ جب اسے زیادہ پیار آتا تھا تو وہ انہیں ماں جان کہتا تھا۔ مجھے سب سے زیادہ روحان کی فکر کھاتی ہے میرے بچے۔ تم تو بہت سمجھدار ہو، لیکن اس کے ساتھ جانے کیا مسئلہ ہے؟ آپ پریشان نہ ہوں، وہ ابھی بچہ ہے، 20 سال زیادہ عمر نہیں ہوتی، اور آپ جانتی بھی ہیں کہ وہ سب جیسا نہیں ہے، اسے وقت لگے گا ہر چیز کو سمجھنے کے لیے۔ حشام نے تسلی دی۔ تم تو ایسے نہیں تھے حشام، جب تم 20 سال کے تھے تب بھی بہت سمجھدار تھے۔ وہ اس لیے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ وہ مسکرایا۔ روحان مجھے تم سے زیادہ پیار ہے حشام، میں نے ماں سے زیادہ پیار دیا ہے اسے۔ میں نہیں جانتی کہ کل کو میری طبیعت پر انگلی اٹھے۔ بی جان پریشان تھی۔ اچھا اب آپ پریشان نہ ہوں، جلدی سے کھانا لگوا دیں، مجھے بھوک لگی ہے۔ یہاں سے لاہور جاؤں گا، آپ کے لاڈلے سے ملنے کے بعد ہی پیرس کی فلائٹ لوں گا۔ وہ حشاش بشاش سا کہہ رہا تھا۔ ابھی لگواتی ہوں، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ بھوک لگی ہے؟ بی جان اسے گھورتی ہوئی اٹھی تو وہ مسکرایا۔ حانم اس کے رویے سے تنگ آ گئی تھی۔ وہ ایک دن کلاس میں ہوتا تو 2 دن غائب رہتا تھا۔ ٹیسٹ وہ نہیں دیتا تھا، دھیان کھڑکی سے باہر ہوتا تھا۔ حانم جتنا مرضی اچھا پڑھا لے، وہ کوئی نہ کوئی غلطی نکالتا تھا اور ایسے سوال پوچھتا تھا کہ وہ چاہ کر بھی جواب نہیں دے پاتی تھی۔ آج بھی وہ کلاس میں دیر سے آیا تھا، اور پھر موبائل پر بجتی بیل کو دیکھنے کے بعد اب وہ فون سن رہا تھا۔ حانم کو اس وقت اس پر انتہائی غصہ آیا تھا۔ ایک تو وہ لیٹ آیا تھا، اوپر سے کلاس میں فون استعمال کر رہا تھا جس کی اجازت نہیں تھی۔ اوکے میں آ رہا ہوں شامو کاکا۔ وہ فون بند کرتے ہوئے اٹھا اور بنا پوچھے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ حانم نے غصے سے پوچھا۔ او شٹ، آپ تم کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی؟ وہ بنا اس کی طرف دیکھے آگ لگانے والے انداز میں پوچھ رہا تھا، اور حانم کی برداشت ختم ہوئی۔ پوری کلاس کے سامنے وہ اس کی بے عزتی کر رہا تھا، جبکہ پوری کلاس گنگ بیٹھی تھی۔ اپنے والد صاحب کا نمبر تو دیں ذرا۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا بول رہی تھی۔ او ریئلی؟ وہ حیرانگی سے مڑا۔ جی آپ کے کارنامے انہیں بتاتے ہیں، وہ اسے گھورتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ لکھ لیں۔ وہ اسے نمبر لکھواتا کلاس سے باہر نکل گیا تھا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد حانم نے سب سے پہلے رجسٹر میں اس کا ریکارڈ چیک کیا تھا جس میں وہی نمبر لکھا تھا۔ اس نے خود کے غصے پر قابو پاتے وہ نمبر ملایا۔ حشام آر جے کے ساتھ بیٹھا تھا جب اس کے موبائل پر انجانے نمبر سے فون آیا تھا۔ اس نے کال پک کرنے کے بعد فون کان سے لگایا۔ آپ روحان جبیل کے گھر سے بات کر رہے ہیں؟ کوئی لڑکی بول رہی تھی جس کا لہجہ سخت تھا۔ جی لیکن آپ؟ وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا۔ میں اس کے کالج سے مس حانم بات کر رہی ہوں، آپ کے بیٹے کے متعلق ضروری بات کرنی ہے۔ آپ برائے مہربانی کل کالج تشریف لے آئیں۔ ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہتی وہ حشام جبیل کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلا گئی تھی۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔